الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق اللہ العظیم. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذرياته. سورہ حجرات کی اس سے پہلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو ارشاد فرمایا تھا کہ اگر مسلمانوں کے دو گروہ دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کرواؤ. آج کی آیت میں فرمایا کہ صلح اس لیے بھی ہونی چاہیے کہ چونکہ لڑنے والے آپس میں مومن ہیں، مسلمان ہیں. انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے آپس میں بھائی ہیں. تو بھائیوں میں بھی کبھی اختلاف ہو جاتا ہے، کبھی معاملہ ہو جاتا ہے. تو اب آپ یہ کوشش کیجئے فاصلحوا بین اخویکم، ان کے درمیان آپس میں صلح کروائیے. کتابوں میں ایک واقعہ ملتا ہے. ایک جگہ تو یہ ہے کہ حضرت محمد بن حنفیہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں بھائی تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے. آپس میں کسی بات میں اختلاف ہو گیا تو آپس میں ناراض ہو گئے. تو وہ لوگ اس زمانے کے خیر خواہ حضرت حسن رضی اللہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ آپ کے وہ چھوٹے بھائی ہیں، آپ بڑے بھائی ہیں، آپس میں اختلاف ہیں، آپ ان کے پاس چلے جائیے. یہ محمد بن حنفیہ مدینہ شریف کے 7 بڑے فقیہ شمار ہوتے تھے، ان میں ایک یہ تھے. 7 بڑے عالم تھے جب مدینہ شریف میں، ان میں ایک یہ تھے. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی بات یہ ہے کہ میں بڑا ہوں، وہ چھوٹا ہے. اصول کا تو یہ تقاضا ہے وہ چھوٹا میرے پاس چل کر آئے، میں بڑا اس کے پاس کیسے چل کے آئے. اصولی بات تو یہ، باقی صلح کے لیے میں راضی ہوں. اچھا، وہی لوگ حضرت محمد ابن حنفیہ کے پاس گئے اور ان سے جا کر کہا کہ جی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات فرما رہے ہیں، اب آپ جا کر صلح کر لیجیے. تو انہوں نے یہ بات عرض کی کہ دیکھیں مجھے صلح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، میرے بڑے بھائی ہیں، ان سے معافی مانگنا، ان کے پاس جانا، مجھے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن معاملہ یہ ہے چونکہ وہ بڑے ہیں اور بڑے بھائی ہونے کے ناطے سے میں چاہتا ہوں یہ ثواب ان کو ملے تاکہ وہ جنت میں مجھ سے پہلے جائیں. اب بھائیوں کی سوچ بھی دیکھیں خیر خواہی کی. مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں چاہتا ہوں حضرت کو یہ ثواب ملے کہ حضرت مجھ سے پہلے جنت میں جائیں، چونکہ جو 2 ناراض آدمیوں میں فرمایا سلام میں پہل کرے گا، ملاقات میں پہل کرے گا، اس کے لیے جنت واجب ہے. میں چاہتا ہوں وہ کریں. اب وہ لوگوں نے جو جا کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر جوتا پہنے ہوئے دوڑتے آئے اور آ کے محمد بن حنفیہ سے ملے. اب یہ تو تھے سگے بھائی، لیکن اسلام نے کہا کہ انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے جو ہیں وہ ایک برادری ہیں. برادری کی بنیاد اسلام نے ایمان کو قرار دیا. جیسے آپ دیکھیں مشہور واقعہ ہے، قرآن مجید نے اس کو بیان کیا. سیدنا نوح علیہ وعلی نبینا الصلاۃ والسلام، جب ان کی قوم پر عذاب آیا تو ان کا بیٹا کشتی میں سوار نہیں ہو رہا تھا. تو آپ نے فرمایا یا بنی ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین، اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ مت رہو. تو اس نے کیا کہا، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء،
میں ایک بڑے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ تو نبی نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا مگر وہ جس پر خدا خود رحم فرمائے۔ قرآن مجید نے فرمایا وحال بینہم الموج، باپ بیٹے کی گفتگو چل رہی تھی کہ درمیان میں ایک پانی کی بہت بڑی موج آئی، فکان من المغرقین، اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے غرق ہونے لگے۔ اب والد تھے، باپ تھے، پھر پیغمبر باپ، نبی میں زیادہ شفقت ہوتی ہے۔ ایک تو باپ اپنی اولاد پر شفقت، پھر ایسے ڈوبتے ہوئے دیکھے، پھر نبی باپ۔ تو پیغمبر نے اللہ کے دربار میں دعا کی کہ اے میرے اللہ، یہ تو میرا اہل ہے، میرے خاندان میں سے ہے، ان وعدک الحق، اور آپ کا وعدہ بھی سچا ہے۔ آپ نے فرمایا اے نوح، عذاب آئے گا، تیرے خاندان کو بچا دیں گے، تو یہ تو میرا بیٹا ہے، میرا خاندان ہے، یہ ڈوب رہا ہے۔ تو قرآن مجید نے کیا کہا؟ قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میرا جسمانی بیٹا ہے، یہ آپ کے اہل میں سے، فرمایا قرآن نے کہ یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے۔ انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل، اس کا ایمان نبی کے مخالف ہے، اس لیے یہ آپ کے اہل میں ہے ہی نہیں۔ قرآن مجید نے فیصلہ کیا۔ اب کیا پتہ چلا کہ بھائی پی، رشتہ داری، اس کی بنیاد ایمان ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں میرے حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ اگر دین ہو تو دین کی برکت سے پرائے بھی سگوں سے زیادہ بن جاتے ہیں، اور جہاں بے دینی ہو اللہ معاف فرمائے، وہاں بیٹا باپ کو قتل کرتا ہے، باپ بیٹے کو قتل کرتا ہے۔ ہمارے اس معاشرے میں یہ معاملات چل رہے ہیں، باپ نے بیٹے کو مار دیا، بیٹا باپ کو مار دیتا ہے، باپ گارڈ رکھتا ہے۔ ہمارے اس ڈسٹرکٹ میں یہ معاملہ ہوا، باپ نے گارڈ رکھے اس بات پر کہ بیٹے مجھے قتل نہ کر دیں، اولاد، سگی اولاد۔ اور یہ تو ایک عام سا معاملہ ہے، ہر گھر میں باپ بوڑھا ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلہ ہے کہ اگر بیگم صاحبہ پہلی چلی جائے، کوئی بھی آدمی اپنے باپ کو دوسری شادی کرنے نہیں دے گا۔ وجہ کیا ہے کہ کوئی اور آ جائے گا، جائیداد کا وارث بن جائے گا۔ یہ ہم سب کے گھروں میں معاملات ہیں، آپ دیکھ لیجئے ارد گرد۔ حالانکہ وہ بوڑھا ہے، اس کو خدمت کی ضرورت ہے، اور اگر اس حال میں ظاہری بات ہے موت تو آنی ہے، پتہ نہیں کس حال میں آئے، انسان بیڈ پر پڑ جائے تو اس کی خدمت کون کرے گا؟ اس کی صفائی ستھرائی بیوی کے علاوہ کون کرے گا؟ لیکن آپ دیکھیں جب دین نہیں ہے، بے دینی ہے، تو پھر یہ معاملہ ہے۔ سگا باپ اب الگ الگ اکیلا تڑپتا رہتا ہے کمرے میں، اس سے بات کرنے والا کوئی نہیں۔ اب وہ بہو سے تو بات نہیں کرے گا، بیٹوں کو وقت نہیں ملتا، اب وہ کس کے ساتھ بیٹھے، کیا باتیں کریں؟ اب یہ معاملات ہو جاتے ہیں بے دینی کی وجہ سے۔ تو رشتہ داری پائیدار ہوتی ہے کہ جب اس میں دین آ جائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں تو ویسے بھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل حسب و سبب منقطع یوم القیامہ، فرمایا کہ ہر حسب، ہر خاندان اور ہر دوستی قیامت کے دن ختم ہو جائے گی، الا نسبی و سببی، سوائے میرے نسب کے اور میری دوستی کے۔ جس کی میرے ساتھ دوستی ہوگی وہ باقی رہے گی، جس کا نسب میرے ساتھ ملتا ہوگا وہ نسب باقی رہے گا، باقی سارے نسب بھی قیامت کے دن منقطع ہو جائیں۔ قرآن مجید نے ہمیں ایک جملہ بتایا انما المؤمنون اخوہ، کہ ایمان والے آپس میں بھائی ہیں۔ بھائی ہونے کا معیار برادری نہیں ہے۔ آج ہمارے ہاں بہت بڑا فتنہ، بہت بڑا جھگڑا، یہ برادری کا بھی جھگڑا ہے، یہ اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے۔ اسلام ہمیں یہ نہیں تعلیم دیتا کہ یہ سندھی ہے، یہ پنجابی ہے، یہ ٹالپور ہے، یہ خاصکیلی ہے، یہ شیدی ہے، یہ فلاں ہے، یہ پٹھان ہے، یہ ہے۔ میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایک غزوے میں گئے، آپ غزوہ سے واپس تشریف لا رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب جنگ پوری ہو جاتی آپ اس میدان سے جاتے نہیں تھے، بلکہ 2 یا 3 دن وہاں قیام کرتے، کم از کم 2 راتیں یا 1 رات، تاکہ دشمن پر روک پڑے کہ یہ لوگ گئے نہیں ہیں، ابھی تک میدان میں موجود، اگر تجھ میں ہمت ہے تو دوبارہ لوٹ کر آ۔
میدان سے گئے نہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں ٹھہر گئے. وہاں ایک کنواں تھا، اس کنویں سے لوگ پانی بھر رہے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرات صحابہ کرام ٹھہرے ہوئے تھے. اتنے میں حضرات مہاجرین کا ایک غلام گیا اور ادھر انصار کا کوئی غلام تھا. آپس میں پانی بھرنے پر تو میں ہو گئی. ادھر مہاجرین جو ہجرت کر کے آئے، ادھر انصار جنہوں نے نصرت کی، غلام ان کے. جب غلاموں میں بات آئی تو بڑوں تک بات آئی، بڑے بھی تھوڑے سے غصے میں آ گئے. اب آپس میں باتیں ہونے لگی، تو میں ہونے لگی، اور اوس اور خزرج جن میں دشمنیاں تھیں وہ بھی ہوئیں. پھر انصار مہاجرین کا معاملہ ہو گیا، مکے والے مدینے والے، پھر مہاجر، پھر انصار. یہ جب قومیت آ گئی تو جھگڑا ہونے کا خطرہ تھا، قریب تھا کہ جھگڑا شروع ہو جائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خیمے مبارک سے نکلے اور روایت میں آتا ہے اتنی اسپیڈ، اتنی تیزی سے آ رہے تھے کہ یا ایھا المزمل مدثر والی چادر زمین پر گھسٹ کے آ رہی تھی. اور جب آپ وہاں پہنچے تو آپ کا چہرہ مبارک سرخ تھا. آپ نے فرمایا دعوہ فإنہا منتنا، چھوڑ دو اس نعرے کو، یہ قومیت کا نعرہ تو بڑا ہی بدبودار نعرہ ہے. یہ امام الانبیاء فرما رہے ہیں بدبودار نعرہ ہے. اور دیکھیں وہاں قومیت کیا لگی ہے. یہ نہیں ہے کہ قریش، توجہ کیجئے گا، یہ نہیں ہے کہ اوس، یہ نہیں ہے کہ خزرج. قومیت اگر وہاں چلیے تو مہاجر اور انصار، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. قرآن نے کہہ دیا کہ انصار اور مہاجرین، والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، دونوں سے خدا راضی ہے. لیکن بشری تقاضے کے مطابق جب لڑائی ہوئی ہے تو انہوں نے اپنی قومیت کو نہیں پکارا، صرف ہجرت کرنے والے گروہ کو، نصرت کرنے والے گروہ کو. یعنی دونوں اسلامی گروہ جب آپس میں سامنے آئے تو آپ نے فرمایا دعوہ فإنہا منتنا، اس نعرے کو چھوڑ دو، یہ بدبودار نعرہ ہے. اب آج اسلام میں جو دراڑیں پڑ رہی ہیں، جو ہمارے حالات خراب ہو رہے ہیں، وہ صرف اس وجہ سے کہ ہم لوگ قومیت پر آ گئے، ہم لوگ برادری پر آ گئے. ہم تو قومیت اور برادری سے بالا تھے. آگے قرآن مجید میں آ رہا ہے، اسی صورت میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو قبائل بنائے ہیں لتعارفوا، یہ تو تعارف کا ذریعہ ہیں. لتحاربوا، جھگڑے کا ذریعہ نہیں ہے کہ میں فلاں ہوں، یہ فلاں ہے، میں فلاں ہوں. اب آپ دیکھیں کتنا نقصان ہوا ہے ہماری اس امت کو اس بات پر کہ یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. ہمارے سندھ میں کیا ہوتا رہا 90-92 میں، آپ دیکھیں. پھر سندھ یونیورسٹی میں کیا ہوتا رہا، سندھی پنجابی کے جھگڑے چلتے رہے. کیا ہوا؟ اب آج بھی دیکھیں کیا ہوتا ہے. یہ پختون قوم ہے، یہ سندھی قوم ہے، یہ فلاں قوم ہے، یہ مہاجر موومنٹ ہے. یہ سارے بدبودار نعرے ہیں. اسلام میں یہ نعرہ نہیں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مکہ شریف کے غلام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیت اللہ کی چھت پر کھڑا کر دیا. اسلام تو یہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا انسان جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے تو امیر المومنین جیسا انسان روایت میں آتا ہے، آپ کہتے سیدنا بلال، ہم عرب کا سردار بلال، ہم عرب کا سردار بلال. اور کیا ہوا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دو صحابی ہیں، ایک حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک جنگ کا معاملہ چل رہا ہے، جنگ کا معاملہ، اور سوچا جا رہا ہے اس جنگ میں کیا کیا جائے. آپس میں جیسے ساتھی بیٹھتے ہیں تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ذر غفاری کے خلاف رائے دے دی اور یہ فرمایا کہ میرے بس میں ہو تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن ہیں ان کو پکڑ کے ان کی گردنیں اڑا دو، ان کی گردنیں اڑا دو. حضرت بلال نے کہا، کیونکہ محبت تھی حضور سے. آپ واقعات پڑھیں. ایک انصاری عورت کہتی ہیں کہ میرا گھر مدینہ شریف میں سب سے اونچا تھا، 2 منزلہ تھا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد پڑھ کر آ کر میرے گھر کی چھت پر بیٹھ جاتے تھے مسجد نبوی سے اور اذان دیتے تھے فجر کی، اور میں سنتی تھی اپنے گھر میں نیچے بیٹھ کر کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اذان دینے تک صرف ایک ہی دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ قریش کو ہدایت دے، یا اللہ بنو ہاشم کو ہدایت دے، اے اللہ اگر قریش اور بنو ہاشم کو تو نے ہدایت دی تیرا نبی خوش ہو جائے گا۔ محبت کا انداز دیکھیں، تیرا نبی خوش ہو جائے گا۔ حضرت عمر کیا کہتے، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم اگر جناب ابو طالب ایمان لائیں یہ مجھے زیادہ عزیز ہے اس بات سے کہ میرا باپ خطاب مسلمان ہو جائے، اس لیے کہ میرے باپ خطاب کے اسلام کی رسول اللہ کو اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی ابو طالب کے اسلام۔ صحابہ کا یہ عشق تھا کہ حضور خوش ہو جائیں۔ ہجرت کی میں آپ دیکھیں کیا ہوا، اللہ اکبر، بات سے بات یاد آ گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سفر میں ہیں، ام معبد کے خیمے میں ہیں، وہاں ایک بکری ہے، بلکہ بکری سے جو دودھ نکالا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پلایا ہے، تو حضرت ابو بکر کے الفاظ کیا ہیں بخاری میں، شرب رسول اللہ، شرب رسول اللہ، شرب رسول اللہ حتی رضیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، پھر پیا، پھر پیا، یہاں تک کہ ابو بکر خوش ہو گیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں محبت کا، کہنا تو یہ چاہیے تھا، بھوک تھی امام الانبیاء کو، آپ نے پیا، آپ نے تناول فرمایا، یہاں تک کہ آپ خوش ہو گئے، یہ کہنا چاہیے تھا یا نہیں؟ فرمایا رسول اللہ نے پیا، حضور کا پیٹ بھرا، ابو بکر خوش ہو گیا، حتی رضیت، ابو بکر خوش ہو گیا۔ تو یہ معاملات تھے حضرات صحابہ کے۔ اب جو ایک تھوڑی سی بات چلی تو حضرت ابو ذر نے کہہ دیا یبن السودا، اب یہ بات خلاف واقعہ بھی نہیں ہے، یبن السودا، ایک کالی عورت کے بیٹے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشی تھے، رنگ مبارک کالا تھا اور والدہ بھی کالی تھی، تو کالی کے بیٹے ہوئے یا نہیں؟ یہ کہہ دیا یبن السودا، ایک کالی کے بیٹے۔ حضرت بلال کو غصہ آ گیا، اللہ اکبر، اٹھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے۔ حضرت بلال بھی بڑے لاڈلے تھے حضور، اور کہا یا رسول اللہ ارائیت ابا ذر، آپ نے دیکھا ابو ذر کو، اس نے مجھے میری ماں کے بارے میں کہا یبن سودا، ایک علی کے بیٹے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی غصہ آ گیا، کیونکہ یہ بات حضور کو برداشت نہیں تھی، کیسے آر دلائی جائے والدین پر، خاندانوں پر۔ تو حضرت ابو ذر غفاری جب آئے تو آپ نے کیا فرمایا، یا ابا ذر انک امرؤ فیک الجاہلیہ، یہ الفاظ ہیں حدیث کے، اے ابو ذر تو ایسا آدمی ہے جس میں ابھی تک جاہلیت ہے، جاہل ہے تو، جاہلیت ہے۔ حضرت ابو ذر کیا یا رسول اللہ میری اتنی عمر ہو گئی ہے ابھی تک مجھ میں جاہلیت ہے؟ یہ پوچھا ہوں، فرمایا ہاں ابھی تک تجھ میں جاہلیت ہے۔ یہ تم نے کیا کہا حضرت بلال کو؟ اب حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال سے معافی مانگی، اور روایت میں آتا ہے معافی مانگنے کے بعد جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے گئے، ابو ذر غفاری عرب وہاں مسجد نبوی کے دروازے پر لیٹ گئے، اپنی گال کو زمین میں رگڑنے لگے، اور حضرت بلال کو بلا کے اللہ کی قسم دی کہ اے بلال جب تک تو میرے گال پر اپنا جوتا نہیں رکھے گا اللہ کی قسم میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا، میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا۔ اور حضرت بلال نے کیا کہا، اللہ اکبر، فرمایا واللہ ابو ذر خدا کی قسم میں اس چہرے پر اپنا جوتا نہیں رکھ سکتا جو خدا اکیلے کے سامنے جھکتا ہوں، میں اس چہرے پر اپنا جوتا نہیں، بلکہ حضرت بلال نے ان کو اٹھایا اور ان کو بوسہ دیا، فرمایا میں اس چہرے پر اپنا جوتا نہیں رکھ سکتا جو اکیلے خدا کے سامنے جھکتا ہوں۔ اب یہ ایمان، یہ مسلمان، یہ ہمارا ایک کردار ہے، یہ ہماری زندگی ہے جس کو ہم بھول چکے ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمان تو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ واتقوا اللہ، بس تم اللہ سے ڈرتے رہو، اس معاملے ڈرتے رہو۔ اب باقی انشاءاللہ اس پر گفتگو پھر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ خیر عافیت فرمائے، اللہ تعالیٰ جو کہا سنا گیا قبول فرمائے۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر کما انت اہل، وصلی علی محمد کما انت اہل، وفعل بنا ما انت اہل، انک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا
واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.